اللہ کے حکم سے روحانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اخلاص ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اللہ کی بارگاہ کا قرب عطا فرما دے گا۔ آپ نے اکثر یہ لفظ سنا ہوگا کہ کاش میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، یا اللہ رب العزت اپنے بندے سے جب محبت کرتا ہے تو اسے یہ انعام عطا فرماتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے؟ ایک محبت وہ ہے جو ہم دنیا میں کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں سے محبت، مثلا باپ کو بیٹے سے محبت، بیٹے کو ماں سے محبت۔ اس محبت کا مطلب ہوتا ہے دل کا کسی کی طرف مائل ہونا۔ اگر ہم کہیں باپ کی بیٹے سے محبت، مطلب باپ کا دل بیٹے کی طرف مائل ہے۔ بیٹے کی ماں سے محبت، مطلب بیٹے کا دل ماں کی طرف مائل ہے۔ اسی وجہ سے اس کی رسپیکٹ، عزت، احترام، یہ چیزیں محبت کے دائرہ کار میں آتی ہیں۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے تو پھر کیا مطلب ہے؟ اللہ تو دل سے پاک ہے۔ یہاں کس چیز کا مائل ہونا؟ جب ہم یہ کہیں گے کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے فَأَحْبَبْتُهُ، میں اپنے ولی سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ فَأَحْبَبْتُهُ، حدیث کے الفاظ۔ تو یاد رکھیے جب یہ لفظ کہا جائے کہ یہ بندہ اللہ کا محبوب بن گیا یا اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرما چکا ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو بندے کے دل میں اپنی رضا کے جذبے کو پیدا کر دیتا ہے، اس طرح کہ پھر بندہ جو عمل کرتا ہے ہر عمل میں صرف اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کو تلاش کرتا ہے۔ اس طرح بندے کے دل میں اللہ کی محبت، اور اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اکثر تصوف کا لفظ سنا ہوگا۔ ہم نے پچھلے جو اتوار میں آپ کے سامنے گفتگو کی وہ شریعت پہ بات کی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ طریقت کیا ہوتی ہے۔ ہم نے آپ سے جو بات کی تھی وہ ظاہری علوم کی تھی۔ ہمارے کیا ہے؟ انسان بغیر کسی تقسیم کے انسان ہونے کے ناطے ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، مخلوق کے ساتھ اس طرح۔ لیکن جو ہماری زبان پہ ہے کیا وہ ہمارے دل میں بھی ہے؟ یہ تو لوگوں کو نہیں پتا، لیکن اللہ رب العزت کو تو علم ہے۔ اللہ رب العزت سے سچ بولنا کیا ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کہیں تو اس اللہ کو اللہ سب سے بڑا پھر تسلیم کریں۔ پھر جب ہم سبحانک اللہم کہہ کے اس کی تسبیح اور اس کی پاکی بیان کریں تو یقیناً ہمارے دل کے اندر ہر جگہ پر اس کی پاکی اور طہارت کا اور اس کی بارگاہ کی عظمت کا خیال موجود ہو۔ جب ہم سبحان ربی العظیم کہیں تو اس کی عظمتیں ہمارے دل میں جلوہ گر ہوں۔ جب ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہیں تو ہمارے سجدے کی ایک ایک تسبیح میں اس کے بلند اور اعلیٰ ہونے کا یقین ہو۔ جب ہم التحیات للہ والصلوات والطیبات جب کہیں تو ہماری بدنی ظاہری ہر عبادت ہر عمل اس کے لیے خالصتاً ہو۔ جب دل میں یہ ہوگا اور زبان سے یہ کلمات ہوں گے پھر ہم اپنے رب سے سچ بول رہے ہیں۔ اور اگر صرف زبان سے یہ کلمات ہم ادا کرتے رہیں، دل ہمارا کسی اور خیال میں ڈوبا ہوا ہے،
ہم نے ابھی نماز پڑھ کے دودھ لے کے جانا ہے، دہی آدھا کلو لے کے جانی ہے، سبزی بھی لے کے جانی ہے، اور کہہ رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور دل کہہ رہا ہے کہ ابھی جا کے بچوں کو کپڑے بھی لے کے دینے ہیں۔ اس کا مطلب ہم نے صرف زبان سے اپنے رب کی بارگاہ میں الفاظ تو پیش کر دیے، لیکن دل کی سچائی نہ مل سکی۔ اس کا مطلب ابھی اخلاص نصیب نہ ہو سکا۔ اخلاص جب بندے میں آ جاتا ہے تو انسان کی عبادت میں، ریاضت میں، عمل میں، ہر چیز میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اس خطہ کے سب سے عظیم بزرگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فنا فی الرسول کا اعلیٰ مقام ان کو عطا کیا ہے۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مخلوق کی تربیت کے لیے ایک کتاب لکھی جس کا نام کشف المحجوب ہے۔ کشف کہتے ہیں اٹھا دینے کو، محجوب کہتے ہیں پردے کو، حجاب کو۔ حضرت داتا صاحب کون سے پردے اٹھانا چاہتے ہیں؟ پردے دو ہیں، ایک وہ ہے جو کفر کا پردہ ہو، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ یہ پردے جو ہیں کفر کے داتا صاحب نہیں اٹھانے والے۔ آپ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں ہم وہ پردہ اٹھائیں گے جو مسلمان کے دل پر غفلت کی وجہ سے پڑ چکا ہے۔ وہ جو غفلت کا پردہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر صلاحیت تو ہے اس رب کی بارگاہ کا قرب پانے کی، لیکن دنیا کے معاملات میں غفلت میں پڑ کر اس کے دل پہ پردے پڑ گئے۔ داتا صاحب فرماتے میں نے کشف المحجوب کو لکھ دیا، اس کو پڑھتے جاؤ، اپنے دل کے پردے اٹھاتے جاؤ اور اپنے رب قدوس کا دیدار کرتے جاؤ۔ اصل میں جو نماز ہے وہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ الصلاۃ معراج المومن۔ ہمارے آقا جب رب کی بارگاہ میں معراج سے پلٹنے لگے تو فرمایا محبوب یہ آپ نے تو میرا دیدار کر لیا، نماز کا تحفہ لے جائیے، آپ کی امت میں سے جو چاہے میری ملاقات کرنا، نماز پڑھتا جائے، رب کا دیدار کرتا جائے۔ لیکن اس رب کے دیدار کے لیے اور اس کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں پھر نماز بھی اس انداز میں ادا کرنا ہوگا۔ پھر ظاہری پاکی نہیں، باطن کی پاکی بھی ضروری ہوتی ہے۔ پھر انسان کے اندر وہ روحانیت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ شیر خدا مولا المسلمین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں علی نے آج تک ایسا سجدہ نہیں کیا جس میں اس کو رب سے ملاقات نہ ہوئی ہو، رب کا دیدار نہ ہوا ہو۔ وہ پھر اس مقام پہ انسان پہنچتا ہے، لیکن یہ کیفیت کب ملے گی؟ جس وقت آپ اپنے دل میں اخلاص پیدا، میں نے ایک وصف ابھی صرف ذکر کیا ہے، اس کے تو صوفیہ کرام نے بہت سے اوصاف ذکر کیے۔ اب داتا صاحب اس کی مثال کیا دیتے ہیں؟ آپ نے حضرت شیخ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا۔ یہ فرقہ ملامتیہ سے تعلق رکھتے تھے، دنیا بھر لوگوں نے ان کی ملامت کی، لیکن جب ان کا وصال ہوا تو اس وقت کے جو اولیاء کرام تھے ان کو دیدار ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا ذوالنون مصری کا وصال ہو گیا ہے، جنازے میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ اس چوٹی کے بزرگ شیخ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے گئے تو ان کے جنازے پر نورانیت کا ایک حالہ نظر آیا اور ان کی پیشانی پہ لکھا گیا ھذا حبیب اللہ وقد مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب تھا، اس نے اللہ کی محبت میں اپنی جان دی۔ اس مقام پر پہنچنے والے حضرت شیخ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اخلاص ایک بڑھیا سے سیکھنے کو ملا۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں جب میں حرم پاک میں گیا تو میں وہاں جا رہا تھا تو راستے میں ایک میں نے بڑھیا کو دیکھا، خاتون کو، جو آہستہ آہستہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی جا رہی ہے۔ میں آگے بڑھا اور میں نے کہا اماں جی من این جئتی، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا الی اللہ، اللہ کی طرف سے۔ پھر میں نے فوراً سوال کیا وَإِلَىٰ عَيْنٍ، اور جا کدھر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی طرف۔
اب وہ سمجھ گئے کہ یہ اخلاص کے اتنے درجے پر ہیں، یہ کہہ رہی ہے کہ میں آ بھی اللہ کی طرف سے رہی ہوں، جا بھی اللہ کی طرف سے رہی ہوں، من اللہ اللہ کی طرف سے، اب جا کدھر رہی ہیں؟ الی اللہ اللہ کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ زاد راہ نکالا اور کہا اماں جی یہ میں آپ کی خدمت کے لیے پیش کرتا ہوں، تو انہوں نے مجھے جھڑک کے کہا ذنون میرا کام جب اللہ کے لیے ہے تو اس کا اجر میں تجھ سے وصول نہیں کروں گی، اس کا اجر بھی مجھے پروردگار ہی عطا فرمائے گا۔ مطلب اخلاص اتنا خوبصورت وصف ہے کہ انسان بیٹھے اٹھے کھائے پیے نماز پڑھے جو عمل کرے وہ اپنے ہر عمل کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دے تو پھر اس کی عبادت میں، ریاضت میں، عمل میں، زندگی کے ہر مقام پر ایک ایسا روحانیت کا حسن دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے ہر کام کو اپنے رب پہ سپرد کر دیا ہے۔ اور جب ایک شخص مخلص ہو جائے، مخلص اسے کہتے ہیں جو رب کی رضا چاہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے اللہ تعالی مخلص سے اس کو درجہ مخلص عطا فرما دیتا ہے۔ مخلص وہ ہے جو رب کی رضا چاہے، مخلص وہ ہے کہ رب اس کی رضا چاہے۔ انبیاء کرام میں کچھ مخلص ہیں اور ہمارے آقا مخلص ہیں۔ مخلص خود رب کی رضا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، اور ہمارے آقا رب کی بارگاہ میں عرض نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، کشادگی عطا فرما دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، ظہر کی نماز 2 رکعتیں پڑھا کے بیٹھ کے اتحیات میں بیٹھے بیٹھے سرکار نے سر اٹھایا، اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب آپ کا سر اٹھا کے دیکھنا ہمیں بڑا ہی پیارا لگا۔ محبوب خدا نے دل میں کہا یا اللہ یہ قبلہ بدل جائے، یہ بیت المقدس سے بیت اللہ بن جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، محبوب جو آپ نے قبلہ پسند کر لیا ہے وہ ہم بدل دیں گے۔ جب کہا نا بدل دیں گے تو قرآن کا سیاق کلام بتاتا ہے ہمارے آقا نے دل میں کہا یا اللہ ابھی بدل دے۔ تو محبوب خدا جو چاہتے تھے پروردگار نے اسی لمحے آیت اتار کے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، محبوب ابھی اپنے چہرے کو پھیر لیجیے، ہم تو چاہتے ہی آپ کی رضا ہے، ہم نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا ہے۔ اب ہمارے آقا کھڑے ہوئے اللہ اکبر اور ساتھ ہی دوسری طرف، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فوراً 10 صحابہ کرام بغیر سوچے سمجھے پیچھے فوراً چلکار کے جا کے سب بنا کے کھڑے ہو گئے۔ یہ جو 10 تھے ان کو دیکھ کر پھر باقی صحابہ بھی ادھر منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ ان 10 لوگوں نے بغیر کسی تعمل کے محبوب کی اطاعت کی، اللہ نے ان 10 کو دنیا میں جنت کا ٹکٹ عطا فرما کر عشرہ مبشرہ بنا دیا۔ یہ لوگ عشرہ مبشرہ بنے جنہوں نے فوراً سرکار کے پیچھے اپنے چہرے اقدس کو اپنے چہرے کو موڑ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی اتباع کرتے ہوئے فوراً پیچھے آ گئے۔ اس کا مطلب اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب اللہ رب العزت آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہ مقام پانے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے دل میں بھی اخلاص پیدا ہو تو پھر کسی نسبت سے جڑنا پڑتا ہے، پھر اولیاء کرام کی صحبتوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، پھر سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کو دلوں میں بسانا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع یہ ہمارے لیے وہ خوبصورت وصف ہے جو ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر صوفیہ کہتے ہیں من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو بھی پہچان لیا۔ آپ اپنے آپ کو کیسے جانیں گے
جب آپ غور کرتے ہیں اپنی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا، میرا مقصد تخلیق کیا ہے، مجھے بھیجنے کا مقصد کیا ہے، میں تو عالم لاہوت میں تھا، مجھے ناسوت میں کیوں بھیجا گیا۔ جب انسان ناسوت میں آنے کے ان معاملات پہ غور کرتا ہے اور اس کی روح اس عالم ارواح کے سجدے کو یاد کر کے جب تڑپتی ہے اور اس عالم لاہوت سے ناسوت میں آ کر اپنے رب قدوس کی یاد میں گم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو یہاں سے وہ مقام عطا کرتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ گرامی حضرات، آخری عشرہ اصل میں اپنے رب کے اس قرب کو پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہم نے 2 عشرے گزار دیے، پہلا رحمت الہی اور دوسرا اللہ کی مغفرت۔ تیسرا عشرہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بارگاہ کا قرب پانے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی رحمتوں کو حاصل کر لینے کا خوبصورت ایک ایسا ذریعہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم جتنا اس لمحے اور اس آخری عشرے کو اللہ کی محبت میں گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا اتنا ہی قرب ملتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے اوپر ایک بہترین تحفہ اللہ نے دیا اور وہ لیلۃ القدر کی برکتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ اس میں اعتکاف ہوتا ہے۔ اعتکاف کا ماہانہ ٹھہر جانا ہے، رک جانا ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ انسان دنیا کی تمام مصروفیات، تمام چیزوں کو ترک کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے۔ وہی بات جو میں نے کہی، اخلاص، اب اس کے عمل میں اخلاص آ جاتا ہے۔ وہ تنہائی میں بھی سجدے کر رہا ہے، وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے، اس کی رحمتوں کو ڈھونڈتا ہے، وہ کثرت نوافل سے اپنے دل کی جو اس کے دل میں جو خواہشات نفسانی ہیں اس کو ڈیمولش کرتا ہے، ختم کرتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے۔ یہ عمل اس کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے بہترین ممید و معاون ہوتا ہے۔ آئیے ہم اعتکاف بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، ہم سب مل کر آخری عشرے کی برکتوں کو سمیٹنے اور اپنے رب کا قرب پانے کے لیے سارے ارادہ کریں۔ آج پہلی تاکرات ہے اور نہ جانے ان راتوں میں کون سی رات ہو جس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب مل جائے۔ اصل میں ہمارے ہاں چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ سورج ایک وقت میں نہیں نکلتا، نہ ایک ہی وقت میں غروب ہوتا ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر ظہر پڑھ رہے ہیں، کسی جگہ اس وقت سحری کھائی جا رہی ہے، کسی جگہ افطاری ہو رہی ہے، کہیں مغرب کی نماز ہو رہی ہے، کہیں فجر کی نماز ہو رہی ہے۔ یہ سارا نظام اللہ نے دنیا میں ایسے ہی بنا ہے۔ اسی طرح پوری دنیا میں ایک وقت میں تاک رات نہیں ہوتی۔ گزشتہ جو رات گزری عرب میں اور باقی اس سے ملحقہ جو ریاستیں ہیں وہاں پہلی تاک رات تھی، ہمارے ہاں آج پہلی تاک رات ہو۔ اور ایک اللہ کے صاحب نظر بزرگ تھے، انہوں نے اشارہ دیا کہ وہ جو علاقے جہاں گزشتہ تاک رات تھی وہاں کی لیلۃ القدر گزر گئی، وہ گزشتہ رات تھی۔ آپ نے دیکھا جب لیلۃ القدر ہوتی ہے اس کا ایک موسم بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت رات کو موسم عطا کیا، لیکن ہمارا چونکہ آج سے شروع ہوگا اور آج سے یہ تاک رات ہم انشاءاللہ شب بیداری میں گزاریں گے۔ آپ تمام لوگ اس بات کو ذہن میں رکھیے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے اور مقبول بندوں کو، یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، جب یہ ہر چیز اللہ کے نام پہ وقف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی باطنی کیفیات میں رموز و اسرار کو القاء کے ذریعے منتقل فرما دیتا ہے۔ اور یہ صوفیہ اور اولیاء کرام بھی کسی نہ کسی نشانی سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کب آنے والی ہے۔ انہی صاحب نظر نے، جو ہمارے بزرگ ہیں، یہ پیشن گوئی کی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں یہ 27ویں شب کو رات تقریباً 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک کا جو یہ ٹائم ہے، یہ خاص طور پر نور الہی کو اتر کر جس جس جگہوں میں یعنی پاکستان اور ان کے ملحقہ جو ممالک ہیں انشاءاللہ وہاں لیلۃ القدر ہوگی۔
تو کوشش کیجئے کہ 27ویں شب کو کم از کم رات 1 سے 3 بجے کے درمیان نہ سوئیں اور خاص طور پر عبادات کا اہتمام کریں۔ گرامی قدرات، ہمیں پھر بھی کوشش کر کے اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پانے کے لیے عبادت، ریاضت اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ پورے آخری عشرے میں عبادت اور اللہ کی بارگاہ کا قرب پائیں۔ اس کے لیے کیسے؟ آپ جتنا سرکار کی سنت پہ عمل کریں گے، محبوب کی جتنی اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کرائیٹیریا قرآن میں بیان کیا، ایک ہی معیار، اور فرمایا قل، کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ایک ہی کرائیٹیریا ہے، ایک ہی معیار ہے، فاتبعونی، محبوب ان کو کہو میری بات مانیں، میری اتباع کریں، میری اطاعت کریں، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ ہم جتنا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی قرب آپ کو مل جاتا ہے۔ جیسے میں نے پچھلے درس میں بتایا کہ اگر جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے کپڑے صرف اس لیے پہن کے آئے کہ روایت تھی کہ جب مقابلہ ہوگا تو جیسا لباس مقابلہ کرنے والے نے پہنا ہے تو جو اس کے مقابلے میں آئیں گے وہ بھی ویسا لباس پہنیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس روایت کے طور پر پہننے کی وجہ سے سب کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ کافر بھی نبی جیسا لباس پہنے، اللہ اسے بھی ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر کوئی مومن اپنے نبی کی اطاعت میں اور نبی کی سنت سمجھ کے جب سرکار کی سنتوں کو زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ سے کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ تو ایک تو آپ سنت جتنی ہو سکتے ہیں مکمل کریں، وضو کی جو سنتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، نماز کی جب سنتیں، بالکل ٹھہر ٹھہر کے نماز ادا کریں، ہر چیز۔ اب میں آپ کو 2 چیزیں خاص طور پہ بتاؤں گا جو آپ سب نے پوری کر لینی ہے۔ یہ جی آخری عشرہ ہے، آخری عشرے کے اندر آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ کلمہ طیبہ کا نصاب پورا کریں۔ یہ جو کلمہ طیبہ کا نصاب ہے، جب آپ اس کو پورا کرتے ہیں تو جو اللہ کا نور روزانہ اترتا ہے وہ آپ کے دل کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جائے۔ جسے آپ نے بزرگوں نے اکثر یہ کہا، نفی اس بات کا پانی ملیا۔ وہ نفی اس بات کیا ہے؟ نفی ہے لا اور اس بات ہے الا اللہ۔ یہ جو کلمہ طیبہ ہے جس کو ہمارے آقا فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے جی۔ آپ ایک تسبیح لے لیں، وہ جو ٹک ٹک والی ہوتی ہے، کاؤنٹر جسے کہتے ہیں، وہ تو آپ نے کرنا کیا ہے، 3 مرتبہ پہلے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 3 بار کے بعد اب آپ نے صرف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہو نہیں پڑھنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایسے پڑھتے ہیں۔ اور دوران میں اگر کبھی ضروری بات کرنی پڑے کر کے پھر وہی لا الہ الا اللہ، لا الہ، ایسے۔ اور جس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ اب میں اتنا ہی پڑھ سکتا ہوں، آخر میں پھر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ آپ نوٹ کرتے جائیں۔ آخری عشرہ ہے، کوشش کریں جب آپ 70,000 کر لیں گے، اور یہ آرام سے ہو جاتا ہے۔ جو اعتکاف میں بیٹھیں گے خاص طور پر وہ لوگ تو آرام سے صبح بھی بیٹھ کے 70,000 ایک ہی وقت میں کر سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا کوئی اتنا مشکل نہیں۔ 70,000 ہو گیا تو یہ ایک ہوا ہے۔ اس طرح آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے 70,000 تو آپ کا ایک نصاب پورا ہوتا ہے۔ اس نصاب کے پورے کرنے میں ہی اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو کشف عطا فرماتا ہے۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ کیا کیفیت ہو۔ اب نماز میں سر سجدے میں ہوگا، آپ کہیں گے یا اللہ فجر ہو جائے میں نے نہیں سر اٹھانا، وہ لذت آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ یہ نصاب سب پورا کریں، یہ آخری عشرے کا تحفہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو درود آپ کو آتا ہے کم از کم 313 مرتبہ پڑھا دیں دل میں۔ ہم نے ایک کام شروع کیا ہے جو میں نے الحمدللہ اس پورے علاقے کے جو 3 مرکزی مساجد ہیں اس میں اعلان کر چکا ہوں، آپ کی مسجد میں بھی
ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ 27ویں شب تک ہم درود ابراہیمی کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ مرتبہ کریں۔ ہر درود کی اپنی خاصیت ہے۔ درود ابراہیمی کی یہ خاصیت ہے، یہ لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر 1 لاکھ مرتبہ پڑھ کے ہم اس کو بخش دیں، یا اللہ جو فوت شدگان ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ہم 10 کو، ہم 1 کروڑ بندے کے لیے بھی بخشش کی دعا کریں گے، اللہ 1 لاکھ درود ابراہیمی کے صدقے 1 کروڑ کی بھی بخشش فرما دے گا۔ اس کی رحمت اتنی ہے۔ تو اس کے لیے ہم درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، آپ بھی اس میں شامل، جتنا پڑھیں لکھتے جائیں، تو اینڈ پہ جا کے یعنی 27ویں شب کو تقریباً ہمارا ہے کہ 1.25 لاکھ تک تو ہم پہنچے، پھر ہم اجتماعی دعا میں شامل ہوں گے، اور جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے تو ہم دعا کریں گے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں وہ بھی اس بخشش میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ہم جتنے لوگ بھی 27ویں شب کی محفل میں شامل ہوں گے ان کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ، یہ جتنے لوگ یہاں محفل میں موجود ہیں، پروردگار یہ 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ درود ابراہیمی ہم تیری بارگاہ میں بطور امانت رکھوا رہے ہیں۔ ہم جب مرنے کے بعد تیری بارگاہ میں پہنچیں، ہمارے ذمے اگر کوئی حقوق رہ گئے ہوں، یا اللہ اس کے صدقے ہمارے بھی معاف فرما دینا۔ تو زندہ افراد بھی اس بخشش کی لسٹ میں شامل ہو جائیں۔ پتہ نہیں اگلے سال یہ ہمیں رمضان ملنا ہے یا نہیں ملنا، بڑا خوبصورت موقع اللہ نے دیا، آپ تمام لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی تمام لوگ پڑھ کے لکھتے جائیں، اور 27ویں شب کو آپ ہمیں لکھوا دیں کہ اتنے ہم نے پڑھا، وہ ہم آپ کو بھی اس میں شامل کریں، اور اصال ثواب کے لیے جتنے نام دیں گے ہم اس میں دعا میں شامل کر دیں۔ اب اعتکاف یہ سنت موقدہ ہے آخری 10 دن کا، یہ آپ نے 20ویں روزے کے اندر عصر کے بعد آ جانا ہوتا ہے، اور غروب سے پہلے پہلے یعنی مسجد میں ہوں، افطاری آپ مسجد میں کریں، اور پھر مسجد سے جب چاند نظر آ جائے پھر باہر جائیں۔ یہ 10 دن کا اعتکاف یا 9 دن کا بنتا ہے۔ اس میں جب بھی آپ آخری عشرے میں نماز پڑھنے آئے تو مسجد میں آتے ہی آپ نے نیت کرنی ہے نویت سنت الاعتکاف۔ آپ 10 منٹ ہیں، آدھا گھنٹہ ہے، 1 گھنٹہ مسجد میں ہیں، آپ نے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور یہ وظائف میں نے جو 2 آپ کو بتائے ہیں یہ آپ آرام سے کر لیں گے، یا آپ آخری 10 دنوں میں خاص طور پہ ٹائم نکال کے، ایک تو آپ نے کلمہ طیبہ کا نصاب پورا کرنا ہے، اور دوسرا، اور جن کا پورا نہیں بھی ہوگا نا 10 تک تو وہ بعد میں بھی کر لیں۔ اس کو پورا کرنے سے میں نے جو بتایا نا آپ کو، یہ انسان کے نا 7 لطائف ہوتے ہیں، 7 لطائف، ایک یہ ہے، ٹھیک ہے، ایک لطیفہ، اور 2 3 4 5 یہ 6 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ 7۔ اس میں سے ایک لطیفہ بھی جب اوپن ہو جائے اس کی نورانیت سورج کی چمک سے بھی زیادہ ہوتی ہے، پھر انسان کو عبادت میں لذتیں ملتی ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ پھر وہ جو نور آسمان سے اترتا ہے روزانہ، وہ ڈائریکٹ پھر آپ کے دل کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو خود بھی ذکر الہی سے پہلے جڑنا پڑتا ہے۔ جو ذکر والے ہوتے ہیں جب وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اب آپ دیکھیں ڈیوٹی پہ ہیں، میں آپ اپنی بات کرتا ہوں، میں بھی کالج میں ہوتا ہوں، اپنی ڈیوٹی پہ ہے جہاں، تو وہیں بیٹھے بیٹھے ہم نے ہاتھ میں وہ کاؤنٹر رکھا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ آپ اپنا کام کو، دکاندار جو ہے وہ یہاں لگا دیں لا الہ الا اللہ، اپنا کام کرتے رہیں۔ جتنا زیادہ آپ اس کو، یعنی یہ 70,000 سے ایک ہے، اور یہ 21 مرتبہ آپ نے کرنا ہے تو ایک نصاب پورا ہوتا ہے، پھر اگلا نصاب اس طرح۔ اور کوشش کریں آخری عشرے میں تہجد پڑھنے کی، اشراق اور چاشت پڑھنے کی، اور مغرب کے بعد آوابی۔ اعتکاف کے مسائل کیا ہیں؟ آپ نے بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نہیں جانا، وضو خانہ بھی فنائے مسجد ہے، ضرورت کے لیے جائیں، وضو کر کے فوراً واپس آ جائیں۔ اس کے علاوہ دنیاوی گفتگو بالکل کرنے کی اجازت نہیں۔ کوشش کریں سوشل میڈیا، موبائل وغیرہ سب گھر میں رکھ کے آئیں، اس کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اعتکاف کا مقصد ہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ کی یکسوئی کے ساتھ ہمیں محبت ملے۔ اگر ہم پھر یہاں بیٹھ کے موبائل یوز کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اعتکاف تو نہ ملا۔ خواتین گھروں میں اعتکاف کریں گی، وہ گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی اعتکاف کے دوران، وہ اپنے اسی جگہ پر مخصوص جگہ پر رہیں گی۔ مرد حضرات مسجد کے اندر اعتکاف کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گرامی حضرات یہ بات بھی اچھی طرح سے نشین کر لیجئے کہ اللہ رب العزت نے
اپنے معبود کی امت کو بخشنے کے لیے ہمیں بے شمار ذرائع عطا فرمائے. اس میں جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس کو چھپایا اس لیے کہ تاکہ ہم اس کو تلاش کریں. اور میں آپ کو اشارہ دے کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ اس گھڑی میں آپ عبادت کریں، آپ کہیں گے کریم صاحب زندگی میں آج لطف آ گیا. 1 سے 3 بجے تک یہ وہ خاص ٹائم ہوگا 27 شب کو، جس میں انشاءاللہ نور الہی اللہ کا آسمان سے زمین کی طرف اترے گا. دعا کریں پروردگار ہم سب کو اس دنیا کی حقیقت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو دل کے پردے ہیں نا، جب اتنے زیادہ پڑ جاتے ہیں ہمیں یہ باتیں بھی عجیب لگنے لگ جاتی ہیں، کیونکہ ہم اتنے زیادہ گناہوں میں ڈوب چکے ہوتے ہیں. جو حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کشف المحجوب، فرماتے ہیں میں اس حجاب کو اٹھانا چاہتا ہوں. وہ حجاب جب اٹھتا ہے تو انسان کو پھر اپنے پروردگار کی ان انوار و تجلیات کے مشاہدات کا اور مجاہدات کا اندازہ ہوگا. انشاءاللہ دوران اعتکاف جہاں بھی میری ضرورت ہے انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. ہم تربیت کے بعد ویسے تو ہر اتوار میں آ رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی آپ جب حکم کریں گے انشاءاللہ میں حاضر ہوں. آپ کوشش کریں اپنی مسجد کو اس طرح روحانیت سے بھر دیں کہ یہاں جو قدم رکھے تو محسوس ہو جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. کلمہ طیبہ کی قسم، آپ کی مسجد میں اتنی روحانیت ہوگی آپ کو خود محسوس ہو، کیونکہ سارے نمازی پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اور درود شریف 313 مرتبہ ایک دن میں لازمی پڑھنا ہے. یہ 2 چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ روحانیت ہی روحانیت آپ کی مسجد میں، خود آپ کی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت آپ کی پرسنالٹی اور شخصیت کے اندر نکھار پیدا کرے گا. دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اذکار، یہ آخری عشرہ گزارتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں چند مسائل میں آپ کے سامنے بتا دوں. نماز کن کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے جی؟ اگر آپ گفتگو کریں گے، بات کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. نماز میں کھانے پینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اگر کوئی بندہ افطاری کے بعد جلدی سے آیا، کلی نہیں کی اور دانتوں میں کوئی چیز پھنسی رہ گئی، اگر وہ چنے کی برابر میں ہے اور نماز پڑھتے ہوئے اندر چلی گئی تو نماز گئی آپ. اگر چنے سے کم ہے تو پھر نہیں، اس لیے کلی کر کے پھر نماز پڑھی جائے. نماز کے اندر اگر کوئی شخص گفتگو کرتا ہے یا سلام کا جواب دیتا ہے، جیسے السلام علیکم کہتا ہے وعلیکم السلام، تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز میں عمل کثیر کرنا، عمل کثیر ہوتا ہے جو دونوں ہاتھوں سے ہوتا ہے. آپ عمل کر رہے ہیں جس سے دیکھنے میں لگتا ہے آپ نماز میں، نماز آپ کی ٹوٹ جاتی ہے. اسی لیے نماز پڑھتے ہوئے ان خاص چیزوں کا خیال رکھا جائے، اور نماز کی تکمیل کے لیے یہی ضروری ہے کہ ہم پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. اب اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور پھر ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں کہ پروردگار ہماری آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جی کوئی سوال ہے تو پوچھیے وہیں سے پوچھ لیں. کسی کو گیس کا مسئلہ ہوتا ہے، نماز کے دوران وہ گیس خارج ہو جاتی ہے، نماز پڑھتے ہوئے اگر وضو ٹوٹ جائے گا تو اس کو جانا ہے، دوبارہ وضو کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں ہے کہ نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ چکا ہے تو وہ پھر بھی اسی طرح نماز پڑھتا رہے. اگر اس کو کوئی بیماری یا تکلیف ہے اس کے لیے میڈیسن یوز کرے. ٹھیک ہے؟ وہ شخص جو مسلسل اس کا وضو قائم نہیں رہتا اس کے لیے معذور کا حکم ہوتا ہے، وہ پھر نماز جاری رکھتا ہے. لیکن ایسا شخص تو بہت کم ہے کہ جن کو صرف 5 یا 7 یا 10 منٹ بھی وضو روکنا نہ مشکل ہو جائے. تو اس لیے وضو ٹوٹ جائے تو درمیان سے نکل جائیں، وضو کر کے آ کے پھر نماز پڑھیں گے. جی کوئی اور سوال؟ دعا ہے جی. وعلیکم السلام. جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کو فورس کرتے ہیں کہ جی آپ یہ کریں، آپ بیٹھتے نہیں ہیں یہ کریں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کچھ نوجوان بیٹھ جاتے ہیں، وہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور تراویح پڑھتے ہیں. اس کے بعد ان کا اپنا دل جس طرف مائل ہو کہ تلاوت کرنے کی طرف مائل ہے یا کچھ کھانے پینے کی طرف مائل ہے، تو ان کو اس چیز کا اوپر انہیں ڈسکریج نہ کیا جائے. تو تھوڑا سا اس سلسلے میں جی دیکھیں، اصل میں آج کے اس دور میں تبلیغ کرنا اور دعوت پہنچانے کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ پیرامیٹرز کو ذہن میں رکھنا ہے. مثلا اگر آپ کسی کی غلطی پر ڈائریکٹ اس کو کہتے ہیں تو وہ اس کی سیلف رسپیکٹ بھی ہے
اور وہ بجائے اس کو ماننے کے ضد میں آ جائے گا کہ آپ نے مجھے بار بار، یا جو لوگ ٹوکا ٹوکی میں لگے رہتے ہیں. دیکھیں ایک معیار وہ ہے جو آج سے 20-25 سال پہلے تھا. اس وقت تو نوجوان کو اعتکاف بیٹھتے ہی نہیں تھا. آج سے 25-30 سال پہلے بزرگ لوگ اعتکاف بیٹھتے تھے. اس معیار کا اعتکاف تو ظاہری بات ہے پھر اس دور کا ہے. اس دور میں اگر کوئی نوجوان اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو یہ بھی غنیمت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ایسا ہو تو ان کو پیار سے سمجھائیں. مثلا آپ ایک رول بنا لیں، جیسے ہم نے اپنی مسجد میں رول بنایا کہ کوئی بھی معتکف کسی بھی حالت میں موبائل مسجد میں نہیں لا سکتا. رول بن گیا. اگر ضرورت ہے تو ایک آدھے بندے کے پاس بٹن والا موبائل ہوتا ہے، اگر گھر میں کال وغیرہ کرنی ہے تو وہ اس سے کال کر لیتے. بس رول بن گیا، آپ کی آدھی سے زیادہ پرابلم حل ہوگی. ذرا موبائل ہی ہے نا جو آج کل ساری شرارتوں کا بیس بنا ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کی پھر باقاعدہ تربیت کی جائے. جو نفس امارہ ہے نا، یہ چین سے نہیں بیٹھنے دیتا اور شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، اور نفس امارہ آپ کو طرح طرح کی خواہشات میں مبتلا کرتا ہے. تو وہاں تو چلیں پھر بھی گھروں میں کوئی روکنے والا ہوتا ہے، یہاں تو روکنے والا بھی کوئی نہیں. اس نفس کی تربیت کرنے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ بتایا جائے، سمجھایا جائے، کاؤنسلنگ کی جائے تو آہستہ آہستہ وہ گناہوں سے ہٹ کر نیکی کی طرف راغب ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے جو نوجوان اعتکاف بیٹھے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر وہ ہیں جو 5 وقت کے نمازی نہیں ہوتے. تو چلو نماز کی برکات نصیب ہو گئی، ان کو ان کا مائنڈ بنایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ نماز کی کیا بات. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ سے ملاقات ہے، اس کو اللہ کی ملاقات کے بارے میں شوق دلایا جائے. تو یہ چیز جب آپ پیدا کریں گے تو وہ بچہ خود بخود نماز کی طرف راغب ہوگا. پھر اگر وہ کھانا کھا لیتے ہیں، ہر اعتکاف والا یہی کھانا کھائے گا، اس کے بعد انہوں نے سونا بھی ہے تو سو بھی جائے. ان کا سونا بھی عبادت میں شامل ہو رہا ہوتا ہے. پھر وہ جتنا نفل پڑھ لیں ٹھیک ہے، نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ جائیں. یہ جو ہے بار بار کہنا نہیں جی جدو آؤ گی تو سیدھے گپا مار رہے ہوں گے، جدو کھائی جا رہے ہو سوئی جا رہے ہو، ایسا نہیں کہنا چاہیے. ہر ایک کی اپنی طبیعت ہے اور اپنی طبیعت کے مطابق وہ جیسے اعتکاف کرے. ہاں اس کے لیے آپ ایک ماحول کریٹ کریں. ماحول کیا کریٹ کریں؟ آپ کے یہاں درس ہو رہا ہو، اس میں بیٹھ کے درس سنیں. جیسے میں نے کہا درود پاک یا کلمہ طیبہ، فجر کے بعد سارے لوگوں کو کہا جائے جی بیٹھ کے کلمہ طیبہ کا نصاب پورا کریں. اشراق تک سارے بیٹھ کے پڑھیں، ٹھیک ہے. اشراق کے بعد اپنے پہ ڈیوٹی پہ چلے گئے. بعد میں ظہر کے بعد بیٹھ کے جی درود شروع کریں گے سارے. عصر کے بعد درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. جب سارے بیٹھیں گے تو وہ بھی بیٹھ جائیں گے. اسی طرح رات کو آپ شبینہ شروع کر دیں، نہیں تو رات کو گٹ کے رکھیں اور سب کو کہیں جی درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں گٹکوں پہ یا قرآن پاک. آپ جب اسباب پیدا کر دیں گے تو خود بخود جو چیزیں نیگیٹو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے تھوڑا سا مائنڈ بنانا پڑتا ہے. اور اعتکاف والے لوگ جب آپ ان کو بزی رکھتے ہیں اور ایک مائنڈ دے دیتے ہیں کہ اس طرح ہم نے چلنا ہے تو پھر اس سے اعتکاف میں بھی برکات ہوتی ہیں. انفرادی عبادت کا بھی ٹائم ملتا ہے اور اجتماعی عبادت کا بھی ٹائم مل جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ طریقہ کار ہمیں اپنا لینا چاہیے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.